صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، ان کے درمیان بہت گہرے تعلقات، بہت گہری یاری اور ایک دوسرے کے قدردان ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، بہت زیادہ تعریفیں کرتے ہیں اور خاص طور پہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بہت زیادہ تعریفیں کرتے ہیں اور ہمارے جو فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب ہیں وہ ان کی تعریفوں سے پھولے نہیں سماتے اور بلکہ کہا جاتا ہے ان کی ٹیم جو کہتی ہے کہ اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں کہ دیکھیں ہمارے کتنے اچھے تعلقات ہیں، لیکن ایران امریکہ جنگ، ایران امریکہ اسرائیل جنگ، اس جنگ نے صدر ٹرمپ کو بھی بہت مشکلات میں ڈالا ہوا ہے اور جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو، شہباز شریف صاحب کا نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ شہباز شریف صاحب کسی کھاتے میں نہیں ہے، نہ 3 میں نہ 13 میں، اور نہ ہی پیپلز پارٹی، نہ ہی مسلم لیگ نواز، نہ ہی عالیہ شریف، کیونکہ وہ سارے کا سارا یہ جو ڈھانچہ ہے، یہ جعلی نظام، یہ فیلڈ مارشل کا کھڑا کیا ہوا ہے اور جب تک وہ ہیں یہ چلتا رہے گا، جب وہ نہیں ہوں گے تو یہ سارے کا سارا زمین بوس ہو جائے گا اور ایسے جعلی نظام جو ہیں وہ پلک جھپکنے میں ہی زمین بوس ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کب کیا ہوا اور اس لیے آنن فانن یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال پہلے ذرا ہم فیلڈ صدر ٹرمپ کے بارے میں جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ جو ہے وہ جنگ بند ہو گئی اور مذاکرات بھی ناکام ہو گئے، کوئی معاہدہ بھی نہیں ہو سکا، کوئی ڈیل بھی نہیں ہو سکی اور 3 کردار تھے، پوری کوشش کی فیلڈ مارشل نے بھی اور پوری کوشش کی صدر ٹرمپ نے بھی کہ ایران کے ساتھ معاملہ ہو جائے، نہیں ہو سکا۔ تو اب امریکہ سے کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ ان دونوں اصحاب کا گراف جو ہے وہ نیچے گر رہا ہے، صدر ٹرمپ کا بھی اور جناب فیلڈ مارشل کا بھی، کیونکہ دونوں کے کریڈٹ پر کچھ بھی نہیں ہے، کہنے کو جو مرضی کہیں، ہاں طاقت ہے دونوں کے پاس ہے، صدر ٹرمپ وہ ہیں صدر ہیں امریکہ کے، سپر پاور کے صدر ہیں، ان کے پاس اتھارٹیز ہیں اور اس کے بعد ساتھ ہی ہمارے فیلڈ مارشل ان کے پاس بھی طاقت ہے اور ہر طرح کی طاقت موجود ہے، لیکن کیا ان کی طاقت جو ہے وہ ان کے کام آئے گی اور کیا ان کی طاقت کی وجہ سے وہ اپنے اقتدار کو مضبوط کر سکیں گے؟ تو اس کا جواب ہے نفی میں۔ نہ ہی صدر ٹرمپ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ان کی طاقت جو ہے وہ برقرار رہے گی اور وہ طاقتور حکمران کے طور پر جو تھے وہ ہوا نکل گئی ہے اور پاپولر بھی تھے اور ووٹ لے کر آئے تھے، فارم 47 کی طرح نہیں تھے، اوریجنل ووٹ لے کر آئے تھے، لیکن ان کی پاپولیرٹی کا گراف گر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے یہ جنگ، اور یہ جنگ تھی انہوں نے خود یہ جنگ، کیونکہ امریکہ نے امریکی نظام نے اور امریکی افواج نے، امریکہ کے سسٹم نے، امریکی اداروں نے، امریکی کانگریس نے، امریکی اپوزیشن نے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، یہ جنگ آپ نے شروع کی ہے نیتن یاہو کے کہنے پر، اور یہ اسرائیل کی جنگ ہے، اس کے مفادات ہیں، یہ امریکہ کی جنگ نہیں تھی اور امریکہ کو آپ نے بلا وجہ اس میں دھکیلا اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی لیے امریکہ آج سے پہلے، صدر ٹرمپ کے زمانے سے پہلے کبھی اتنا تنہا نہیں تھا کہ جتنا اس وقت ہے۔ یورپی یونین، نیٹو اور اس مستقل سلامتی کونسل کے 5 رکن میں سے 4 رکن ان کے بالکل اپوننٹ کھڑے ہیں، تو ایسی بے یار و مددگار پہلے کبھی نہیں تھے، اور اس کی وجہ وہ کہتے ہیں صدر ٹرمپ ہیں، ان کی پالیسیاں ہیں اور ان کی یہ جو لڑائی انہوں نے شروع کی، انوانٹیڈ لڑائی جو کہ امریکہ کی نہیں تھی، وہ شروع کر دی، اور اس میں آپ سابق صدور کو دیکھ لیں، امریکہ کے سابق صدور، امریکہ کے سابق وزرائے خارجہ کو دیکھ لیں، امریکہ کے سابق CIA سربراہان کو دیکھ لیں، اور جتنے بھی ان سب نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ یہ بلا وجہ کا ہم نے ایک پنگا لیا ہے اور اسے ہمیں اور پھر ملین مارچ بھی ہوئے اور 8 ملین لوگ جو ہیں وہ ایک دن میں نکلے امریکہ میں، تو اب اس کے ذرا مزید سائیڈ افیکٹس آفٹر شاکس آ رہے ہیں۔ امریکی یہ جریدہ ہے دی اٹلانٹک کی، امریکی جریدہ ہے، اٹلانٹک کی رپورٹ ہے کہ ایران جنگ سے متعلق امریکی قیادت میں اختلافات ہیں، اور اس میں پینٹاگون ایران جنگ سے متعلق صدر ٹرمپ کو زمینی حقیقت سے آگاہ نہیں کر رہا، یہ امریکی جریدہ کہہ رہا ہے، امریکی کہہ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نائب صدر JD وینس امریکی ہتھیاروں میں کمی سے پریشان ہیں، اور JD وینس نے بند کمرہ اجلاسوں میں وزارت جنگ کے کردار پر سوالیہ نشان اٹھائے اور سوالات اٹھائے، اور JD وینس نے کئی بار وزیر جنگ سے ایران جنگ سے متعلق معلومات کی تصدیق کرنا چاہی، اور لیکن وینس ہمیشہ کی جنگوں سے خود کو دور کر کے سیاسی مستقبل بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ جو JD وینس کی، کیونکہ اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ JD وینس ہے نائب صدر، اور وہ اپنے آپ کو ایک پرامن پیس کے طور پہ، پیس میکر کے طور پہ وہ اپنے آپ کو
ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگلی جو ہے اگلا الیکشن جو ہے وہ ریپبلکن کے امیدوار 2 ہو سکتے ہیں۔ مارکو روبیو کوشش کر رہے ہیں، امریکی وزیر خارجہ، اور دوسرے جے ڈی وینس کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آئیں، اور اگر اس دوران صدر ٹرمپ کا مواخذہ ہوتا ہے اور صدر ٹرمپ کو ہٹانا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی جے ڈی وینس جو ہیں وہ سروائیور کے طور پہ موجود ہیں اور وہ پریزیڈنٹ ہوں گے۔